الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے سے سمجھ آئی، ضمیر اس گھر سے نسبت نہ رکھے گر لوح پیشانی کہ کشکول گدائی ہے درویشی ہو کے سلطانی۔ اسوہ حسنہ کے مطالعے میں میں آپ کے سامنے سیرت النبی کے اس باب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں انشاءاللہ العزیز آپ کو سیرت کے حوالے سے مختصراً ساری ہی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ چلو انشاءاللہ۔ گرامی قدر سامع، حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر حالات زندگی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ خیر البشر سید الرسل خاتم الانبیاء جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے رسول محتشم ہادی برحق رہنمائی انسانیت قابل تقلید ذات بنا کر بھیجا اور جسے بہترین نمونہ قرار دیا اور انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بہترین نمونہ بنا کر اور جنہیں بہترین نمونہ بنا کر انسانیت کی طرف بھیجا، جن کے اسوہ حسنہ کے بعض پہلو جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز جن کے اسوہ حسنہ کے بعض پہلو انشاءاللہ العزیز میرے اس مختصر بیان کی زینت بنیں گے۔ آپ حضرات سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے مسائل، فضائل، آیات، بینات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے ظہور قدسی کے وقت عرب و عجم کے حالات کیا تھے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ظہور قدسی کے وقت عرب و عجم کے کیا حالات تھے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی ایسے حالات میں ہوا جبکہ پوری دنیا انسانیت مختلف تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک طرف وحشت تھی، بربریت کا دور دورہ تھا، دوسری طرف شرک اور بت پرستی کی سڑان سے فضائے عالم متعفن ہو چکی تھی اور بدبودار ہو چکی تھی۔ مصر، ہندوستان، بابل، نینوا، یونان، چین، جہاں کبھی تہذیب و تمدن کی شمع فروزاں تھی مگر وہ گل ہو چکی تھی۔ اگرچہ رومی اور ایرانی تمدنوں کا طوطی بول رہا تھا، ان کے ظاہری چمک و دمک نے بظاہر آنکھوں کو خیرہ کر رکھا تھا، مگر در حقیقت وہاں بھی جنگل ہی کا قانون نافذ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حکمران لوگوں کے خدا بنے بیٹھے تھے، پھر ایک طرف اگر ان کے ساتھ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا گٹھ جوڑ تھا تو دوسری طرف ان کے ساتھ مذہب کے اجارہ داروں نے اپنی ملی بھگت قائم کر رکھی تھی۔ اس تگدڑم میں اس عالم میں عوام کا
اس عالم میں عوام کا گلا اس ظلم نے، میں یہ کہوں گا اس ظلم نے، اس بربریت نے عوام کا گلا دبوچ رکھا تھا کہ ایک طرف تو عوام بیچاری ایک طرف تو عوام بیچاری سے خراج لیا جا رہا تھا، رشوتیں لی جا رہی تھی، نذرانے وصول کیے جا رہے تھے، دوسری طرف ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جا رہا تھا۔ یہ سب اپنی اپنی حص و ہوا کے پیاسے ان کے خون چوس رہے تھے، مگر ان کے پاس ان کے مسائل حل کرنے کا کوئی طریقہ، ان کی تکالیف اور مصائب کو رفع کرنے کا کوئی نسخہ نہ تھا، بلکہ انہوں نے اس طرف ایک لمحہ کے لیے بھی ہمدردانہ توجہ کرنا گوارا نہ سمجھا تھا، اور نہ اس کی کبھی انہیں ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ نمبر 2، خود عرب اس صورتحال سے دوچار تھا، اگرچہ اس کا تہذیب و تمدن کبھی عاد و ثمود کے ادوار میں سبا، عدن اور یمن کی سلطنتوں کے سائے میں بام عروج تک پہنچ چکا تھا، مگر اب وہاں بھی وحشت اور بربریت کی شب دیجور طاری تھی۔ یہی حالت باقی عرب کی تھی، گویا ہر طرف انتشار تھا، ہر طرف افتراق تھا، لوگ جنگ و جدال اور مار پیٹ کے اندر مشغول تھے، شراب، قمار، زنا بازی، جوا کاری، لوگ جو ہے جنگ و جدال، لوٹ مار، شراب و قمار، زنا و بدکاری کے عادی ہو چکے تھے۔ یہاں بھی طبقاتی کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف قریش نے اپنے مشرکانہ بت پرستانہ مذہب کے ساتھ ساتھ کعبہ کی مجاوری کا کاروبار چلا رکھا تھا، دوسری طرف یہود نے کلامی اور فقہی موشگافیوں کی دکانیں سجا رکھی تھیں، تیسری طرف مکہ اور طائف کے مہاجروں نے سود خوری کے جال بچھا رکھے تھے، چوتھی طرف غلام سازی کا منحوس کاروبار دھوم دھڑکے سے جاری تھا۔ الغرض انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہ رہا تھا، بلکہ انسان مقام انسانیت سے بھی سطح حیوانیت سے نیچے گر چکا تھا، جسے قرآن نے بھی کہا بل ہم ازل، جسے قرآن نے بھی کہا اولئک کل انعام بل ہم ازل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ عدل و انصاف کی بجائے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا استبدادی نظام جاری تھا، اسی طرح خدا کی زمین پر ہر طرف فساد ہی فساد برپا ہو چکا تھا، جس کی منظر کشی قرآن نے کچھ اس انداز سے کی ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے اعمال باز کا، شاید وہ باز آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں اکثر مشرک ہی تھے۔ گرامی قدر سامعین کرام، الغرض جب لوگ اپنے خدا سے غافل ہو چکے تھے، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، فطرت کا حقیقی حسن عصیان عالم کی تاریکیوں میں چھپ چکا تھا، انسانوں کے تمرد اور سرکشی کے سیلاب نے خشکی اور تری کے اندر تباہی مچا رکھی تھی، اور ان میں خدا اور رسولوں کی بنی ہوئی عمارتیں بہ چکی تھی، تو اس وقت حجاز کے ریگستانوں اور مکہ کے نخلستانوں سے ایک مقدس ہستی نے تخت نبوت پر جلوہ افروز ہو کر صدائے توحید بلند کی، جو کوہ صفا اور فاران کی گھاٹیوں میں سنائی دی۔ ریگستان حجاز سے یہ آواز اٹھی اور چار دانگ عالم میں پھیلتی چلی گئی۔ وہ دل نواز آواز یہ تھی: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ دل نواز آواز یہ تھی: لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس صدائے حق کی گرج سے
شرک و کفر و عصیان فسق و فجور کے بادل چھٹ گئے، فضائے عالم میں آواز حق نعرہ تکبیر بلند ہوا، نغمہ توحید گونج اٹھا، جس سے چمن عالم کے اندر، جس سے چمن عالم ایسا معمور ہوا جس سے چمن عالم ایسا معمور ہوا، گویا خزاں میں بہار آ گئی اور آفتاب اسلام طلوع ہو گیا، وحشت اور بربریت کی شب تاریک کافور ہو گئی، اور مظلوم انسانیت کو نہ صرف ظلم اور استبداد سے نجات مل گئی بلکہ وہ اپنی حقیقی آزادی کی نعمت سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اور کسی شاعر نے اس نقشے کو یوں کھینچا ہے: حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے سے سمجھ آئی۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات تاریخی طور پر مسلم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس شاخ سے تھا جو ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی تھی۔ حافظ اے نہ بیان ایک باری اینو بند کر گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دوجے لہجے